السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولاگ۔ ناظرین اکرام، 1993 میں جب پہلی بار میں گلگت بلتستان گیا تو گلگت کی مارکیٹ میں جب ہم گھوم پھر رہے تھے وہاں میں نے سلاجیت لفظ دیکھا، مختلف دکانوں پہ لکھا ہوا تھا۔ پھر جب ہم شاپس میں گئے تو وہاں ان سے پوچھا تو پتہ چلا جی یہ تو ایک بڑی خاص چیز ہے۔ اس زمانے میں سلاجیت ایز اے گفٹ میں لایا کرتا تھا راول پنڈی، اور اپنے والد صاحب کو بھی دیتا تھا اور مختلف جو عزیز و اقارب تھے ان کو بھی دیا کرتا تھا۔ ان دنوں میں سردیاں بھی شروع ہیں اور لوگ ڈرائی فروٹ کھانے کے بھی شوقین ہیں، وہ ڈرائی فروٹ کی تلاش میں ہیں، اور سلاجیت بھی بہت ہی یونیک سی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، ہزاروں سال سے لے کے اب تک اس کا پروسیس چل رہا ہے۔ اس کے جو مختلف پہاڑ ہیں ہمارے گلگت بلتستان میں، چترال میں، اور اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان، ایون کہ نیپال سے شروع کریں آپ افغانستان تک چلے جائیں تو جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر ہزاروں سال پرانے جو نباتات ہیں ان کا ایک قدرتی پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد یہ مرز وجود میں آتی ہے، یہ بنتی ہے، یہ بہت یونیک سی چیز ہے۔ تو میں آج راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا پہنچا ہوں اور حافظ محمد اشفاق صاحب کی خصوصی دعوت، ان کا ایک بہت ہی زبردست کام ہے سلاجیت کے بارے میں۔ حافظ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جی ویلکم ارشد بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا حافظ بھائی، مجھے بتائیے گا آپ یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں تقریباً؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی ہمارا فیملی بزنس ہے جی، تو ایک لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچپن سے ہی اسے دیکھ رہا ہوں، اچھا، اور اپنے گھروں میں یہ استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ۔ زبردست۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے اس کا جو پروسیس ہے وہ ایک لمبے عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ صفائی کا کام بیسیکلی ہم جو منسلک ہیں وہ سلاجیت کی صفائی کے کام سے ہیں۔ اچھا، ایکسٹریکشن ہم لوگ نہیں کرتے، ہم پتھر خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے پاس وہ لوگ جن کے پاس پتھر موجود ہوتا ہے وہ جی، تشریف لاتے ہیں تو ان کو ہم صفائی کر کے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ریڈی ٹو ایٹ حالت میں سلاجیت کو ہم تیار کرتے ہیں۔ اچھا، تو پورے پاکستان میں آپ اس کی سپلائی دیتے ہیں یا بیرونی ممالک میں بھی؟ سلاجیت ہم سے پاکستان میں بھی خریدی جاتی ہے اور بیرونی ممالک بھی جاتی ہے۔ ہمارا اچھا، کافی لوگوں کے ساتھ کولیبوریشن ہے پاکستان سے باہر بھی۔ سلاجیت کے بارے میں نا کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں، جب میں پہلی دفعہ گیا تو اس وقت تو میری ہنسی نکل گئی تھی۔ اچھا، جب میں گلگت گیا کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی۔ میں نے جو سنا تھا جی کہ یہ پہلی بات ہے جی کہ یہ آپ کی مردانہ طاقت کے لیے بڑی اچھی ہے۔ نمبر 2، یہ جو لوگ 40 سال کے بعد جو ہے ان کو دینا چاہیے، ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کی ایج 40 سال ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ اس کے بارے میں تھا جی کہ جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ صحیح۔ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ اور آپ نے جب یہ بزنس شروع کیا تو اس وقت آپ کو اس طرح کی جو چیزیں تھی وہ بھی آپ نے بتانا شروع کی یا کیا تھا؟ نہیں، بیسیکلی ہمارا جو بزنس ہے نا وہ صفائی کے اینڈ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، نارملی سیلنگ کے جو ہیں نا طریقہ کار، جی، وہ لوگ جو سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ واقعی سلاجیت کے حوالے سے مشہور ہیں، اور آج بھی سلاجیت کو اگر ہم پاکستان میں ڈسکس کریں تو اس میں پہلے یہی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں۔ جی، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ سلاجیت اس وقت سیل کرتے تھے یہ ان لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہ کچھ اٹریکشن چاہیے جو وہ سیل کریں گے اپنے بائر کو۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ اس کو مردانہ قوت کے حوالے سے بتاتے تھے، چونکہ وہ میلوں ٹھیلوں میں بیچی جاتی تھی، تو اس دور میں اس چیز کو اس حوالے سے مشہور کیا گیا۔ تو آج بھی وہ جو متس ہیں، جن لوگوں نے اس کو یوز نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے، صرف باتیں سنی ہیں، تو وہ انہی کو قبول کرتے ہیں، یہی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ
ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کے یہ فوائد ہیں کہ آپ کو مردانہ طور پہ طاقت دیتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جسمانی کمزوری میں, دماغی کمزوری میں اس کے بہت سے فوائد ہیں. جوڑوں کا درد جو آپ بتا رہے ہیں یا کمر کے درد وغیرہ میں اس کے بڑے بہترین فوائد ہیں. اور ریسرچز بھی آج اس چیز کو پروو کر رہی ہیں کہ سلاجید کو اگر ان مسائل کے لیے استعمال کیا جائے جو کہ ٹریڈیشنلی اس کے اپرووڈ ہیں, تو سلاجید ان کاموں کے لیے آج بھی کام کرتی ہے. تو باقی جو رہ گئی اس کی بات کی 40 سال سے اوپر صرف لوگ اس کو استعمال کریں, تو وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے جو نیوٹریشنسٹ ہیں, جو اگر آپ سرچز کریں اور ریسرچز جو پڑھیں, تو اس میں سلاجید 4 سال سے زائد عمر کے کسی بچے کو بھی دی جا سکتی ہے اور لکنت کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. چونکہ سلاجید آج جو ریسرچز ہیں وہ اس پہ ہو رہی ہیں کہ دماغی طور پہ انسان کو مضبوط کرتی ہے. الزائمر کے مرض پہ اس کے لیے بہت زیادہ ریسرچز ہو رہی ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ جو لوگ اپنے بڑھاپے میں جا کے چیزوں کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ لوگ اگر سلاجید استعمال کریں گے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کی یادداشت قائم رہے گی. تو لکنت کا بھی جو مسئلہ ہے وہ چونکہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تو اس میں بھی سلاجید کو اگر استعمال کروایا جائے اور لگاتار یوز کروایا جائے, کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے جو بچوں کو دی جاتی ہے, تو اس میں آپ کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جو 40 سال والی میتھ ہے وہ تو اب ٹوٹ چکی ہے, وہ تو ٹوٹ گئی. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ جو آپ کے ایتھلیٹس ہوتے ہیں جی ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتی ہے, ان کے لیے توانائی کے لیے کافی. جو سلاجید کو میں نے آبزرو کیا ہے, یہ آپ کا اسٹیمنا امپروو کرتی ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو آپ کی ہمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ وہ کام کرنا ہی نہ چاہیں تو پھر سلاجید آپ سے وہ کام نہیں کروائے گی. ہاں, اگر آپ ایتھلیٹ ہیں, آپ روز رننگ کرتے ہیں, دوڑتے ہیں, تو آپ سلاجید کو استعمال کریں, آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے جو دوڑ ہے یا رننگ ہے یا واک ہے اس میں امپروومنٹ آئی ہے. آپ زیادہ دیر تک واک کر سکتے ہیں, کوئی بھی کام زیادہ دیر تک آپ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ مینٹل ہو یا فزیکل ہو, اس میں آپ کو یہ امپروومنٹ دیتی ہے. اس کو لینے کا کیا طریقہ ہے, یعنی یہ فوڈ ہے, میڈیسن ہے, یہ ہے کیا چیز؟ یہ بیسیکلی سلاجید صرف فوڈ پروڈکٹ کے طور پہ اس وقت پاکستان میں اس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے, اور ایکسیپٹ بھی جو گورنمنٹ کرتی ہے اس کو فوڈ پروڈکٹ کرتی ہے. کوئی کسی بھی اس کو بیماری کی ریمیڈی کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی ڈوزیج اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے, تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل ڈوزیج ہے نا اس کو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ قبض کے لیے سلاجید کو استعمال کرتے ہیں تو رات سونے سے پہلے 2 چمچ سلاجید, ہم نے چمچ ایک 250 ملی گرام کا اپنے پیکنگ کے ساتھ دیا ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ 2 چمچ سلاجید رات سونے سے پہلے یوز کریں تو انشاءاللہ قبض کے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. یہ ایک ٹریڈیشنل یوز ہے. اسی طرح بانجھ پن کے لیے جو سلاجید ہے وہ آپ نے پہلے 5 دن تک, جو بھی بندہ سلاجید شروع کرے استعمال کرنا, وہ پہلے 5 دن تک 250 ملی گرام, یہ منیمم ڈوز ہے, وہ یوز کرے. اب پہلے دور میں تھا کہ جی وہ جوار کے دانے کے برابر, چنے کے دانے کے برابر, اب ذرا میئرمنٹس آ گئی ہیں تو اس میں تھوڑی کلیئرٹی آ گئی ہے. تو آپ 250 ملی گرام سلاجید 5 دن تک ایک ٹائم صبح ناشتے کے بعد اس کو پانی, چائے, قہوہ یا دودھ کسی بھی چیز میں مکس کر کے یوز کریں. 5 دن کے بعد آپ اس کو 2 ٹائم کر لیں اگر آپ بانجھ پن کے لیے یوز کر رہے ہیں یا درد کے لیے یوز کر رہے ہیں. درد کے لیے بھی یہ ہے کہ پہلے 5 دن تک ایک ٹائم یوز کریں, اس کے بعد اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی درد کم نہیں ہوا, تو پھر آپ اس کو 2 ٹائم کر سکتے ہیں. ادروائز ایک ٹائم میں اگر درد ختم ہو جاتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے 2 ٹائم کھانے کی. تو یہ وہ ٹریڈیشنل یوزز ہیں جو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں. یا آپ کو اس کے انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو بہت سے جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ بھی یہی ڈوزیج آپ کو ریکمینڈ کریں گے. جو اسپیشل ڈوزیز ہیں وہ 1 گرام تک سلاجید بھی ڈیلی یوز کرواتے ہیں لوگ, لیکن وہ نیوٹریشنسٹ آپ کا یا کوئی آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ چلیں اور پراپر ٹیسٹنگ کروائیں. بالکل ٹیسٹنگ بھی ساتھ کروائیں. کہ اگر ایک بندہ ہے اس کی سپرم موٹیلیٹی لو ہے تو اس کو بانجھ پن کا ایشو یا بے اولادی کا ایشو اس وجہ سے ہے, تو سلاجید جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول انکریز کرے گی, سپرم موٹیلیٹی کو امپروو کرے گی. اب اگر تو آپ نے اس کا ٹیسٹ ہی نہیں کروایا 30 دن یا 15 دن یوز کے بعد, تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے اوپر سلاجید کے ایفیکٹس کیا ہوئے ہیں. آیا کہ وہ 90 دن کے استعمال کے بعد آپ کو کچھ ریزلٹس دے گی یا نہیں دے گی. اور یہ چیزیں ہم لوگ جو نیوٹریشنسٹ ہم سے بائی کر کے سیل کرتے ہیں ان لوگوں سے ہمیں یہ پتہ چلے گی کہ اس طرح سے اگر یوز کروایا جاتا ہے تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہتر آتے ہیں. اس میں ٹیسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اپنی ٹیسٹنگ ضرور کروائیں. صحیح. ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں گا
کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ بہت زیادہ سلاجید اس وقت ٹرینڈنگ میں ہے کہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سلاجید جو ہے وہ انسولین سینسیٹیوٹی کو امپروو کرتی ہے, آپ کے اندر جو انسولین بنانے کی جو قوت ہے اس کو بہتر کرتی ہے. اوکے. تو اب جو سلاجید اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی تھوڑی بہت شوگر تو کنٹرول ہوگی, لیکن اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے, وہ زیادہ رہتی ہے اور آپ کوئی میڈیسن نہیں یوز کر رہے, تو آپ اس کو سلاجید کو صرف یوز کر کے شوگر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اوکے. اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے, وہ جو بھی میڈیسن آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے اس کو یوز کریں, اس کے ساتھ آپ سلاجید کو یوز کرتے ہیں, تو جو آپ کی کمیاں رہ جاتی ہیں یا آپ کو جو کمزوری ہوتی ہے شوگر کی وجہ سے, ڈائبٹیز کی وجہ سے, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا سلاجید کے یوز سے. لیکن اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہ جی میں نے کلو بھی کھا لی ہے تو مجھے فائدہ نہیں ہوا, تو وہ قطعاً فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے جو دوسرے ڈس آرڈرز ہیں, جو نارملٹیز ہیں, ان کو کنٹرول کریں, پھر آپ اس کو ایز اے سپلیمنٹ یوز کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ. یعنی کہ طاقت کے لیے. بالکل ایسے مختصراً بات یہ. اچھا حضور, یہ تو ہو گیا اس کا تعارف. جی جی. آپ یہ کام کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے. بالکل ایسے ہی ہے. جتنا بھی آپ کا جو پروسیس ہے, پھر اس کے بعد جو آپ کی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے, اس کی سرٹیفیکیشن بھی آپ کرواتے ہیں پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں یا کوئی لیبز وغیرہ ہیں؟ بالکل. اس کی جو سلاجید ہے جو پہلے ٹریڈیشنل بنتی تھی اس میں کوئی سرٹیفکیشنز نہیں ہوتی تھی. اوکے. جیسے ہی ہماری یہ سلاجید کی ایکسپورٹس یا پاکستان سے باہر جانا شروع ہوا تو ہر ملک کے نا اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے سرٹیفکیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اب جو بھی ہم سے خرید کے پاکستان سے باہر سیل کر رہا ہوتا ہے اس کو وہاں پہ بھی ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے, لیکن جب اس نے یہاں سے خریدنا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ چیز ٹھیک ملے تاکہ اس کو وہاں پر بھی وہ اپروو ہو یا ٹیسٹ میں اس کو کوئی مسئلہ نہ آئے. تو اس لیے سب سے پہلے تو جو بھی ہمارا بیچ تیار ہوتا ہے اس کو ہم PCSIR پاکستان سے ٹیسٹ کرواتے ہیں. چند ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہیں کہ اس میں نہ موجود ہوں. جب اس کی صفائی ہو رہی ہے اس دوران کچھ ایسے میٹلز, ہیوی میٹلز رہ جاتے ہیں جیسے کیڈمیم ہے, مرکری ہے, ان کا موجود ہونا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں, نقصان دہ ہے, تو ان کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو صفائی کا پروسیس ہے ہمارا بیسک کام ہی وہ ہے, تو ہم نے اس کو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے اینڈ پہ کہ ہمارا بیچ ٹھیک نکلا ہے یا نہیں, کیونکہ ہم جس کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کر کے کام کر رہے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس چیز کو وہ خراب نکلے تو وہ ہم سے پھر وہ لیٹیگیشن میں پڑے. اس لیے سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں, پھر آگے جا کے ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ لوگ بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں. اچھا. وہ ٹیسٹ کروا کے پھر وہ سیل کے لیے جاتی ہے. یعنی آپ کی جو آپ نے ٹیسٹ کروایا, ہاں جی, پھر میں نے خرید لیا, ہاں جی, پھر میں اپنے طریقے سے اس کو ایک تو ویریفائی کروں گا کہ یار انہوں نے چیز ٹھیک دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی دو طرح سے ماشاءاللہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہو جائے گی دو طریقے سے. اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی رپورٹس ہیں جی, وہ سب سے پہلے تو میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا کہ ان کو پروموشن کے لیے شو کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 200 گرام یا 400 گرام کا سیمپل جاتا ہے, وہ ایک پورے بیچ 40 کلو میں یا 100 کلو میں ہم نے 200 گرام نکالنی ہے اور PCSIR کو دے دینی ہے. اب وہ رپورٹس اس سیمپل کی ہیں پوری, ٹھیک ہے, وہ پورے بیچ کی کبھی بھی. اب جو بندہ ہم سے خریدے گا وہ بھی 200 گرام ہی ٹیسٹ کروائے گا, لیکن وہ اس پورے بیچ میں سے کہیں سے بھی پیس نکال لے گا, وہ کہے گا بھائی یہ اس کو ٹیسٹ کروائیں, آپ نے یہاں سے کروائی ہے میں یہاں سے کروا لیتا ہوں, تو وہ پھر ڈبل چیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں تو اب اس چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی ایسا رہے. باقی اس کے بعد بھی ہم امپروومنٹ کے لیے ہر وقت ریڈی ہیں, وہ تو گنجائش رہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جہاں بھی کہیں کوئی پرابلمز آتے ہیں ان کو پھر ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو سالو کریں گے. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے سلاجید ہوتی کیا ہے, یعنی جب پہاڑ سے سلاجید ان کے پاس پہنچتی ہے وہ, پھر اس کے بعد یہ کیسے تیار کرتے ہیں, صفائی کیسے کرتے ہیں, پیکنگ تک آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے پہاڑوں سے اس پتھر کو ڈھونڈا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ فوراً سے پیشتر مل جائے گی, اس کو تلاش کیا جاتا ہے, اور ہزاروں سال پرانے جو نباتات ہیں ان سے مل کر یہ چیز تخلیق ہوتی ہے. اور یہ میرے اللہ کا ایک یونیک سا تحفہ ہے ہم سب کے لیے. تو یہ ہو گیا جی پتھر. جی یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ؟
یہ جو اس وقت فزیکلی آپ کے پاس اویلیبل ہے یہ خرمنگ کا پتھر ہے. اچھا. ہاں جی, یہ جب نکلتا ہے تو شاید اسی طرح کی شکل ہوتی ہے اس کی, یہ والی. اچھا. اب یہ اگر اس کو کوئی موئسچر وغیرہ ملے گا, اس کو آپ کھلے ایریا میں چھوڑیں گے تو اس میں سے اس طرح سے سلاجید جو ہے وہ اوپر کی سطح پہ آ جاتی ہے اور یہ چپک جاتی ہے. اب یہ سلاجید اس کے اوپر چپکی ہوئی ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر مٹی, یہ پتھر اور لکڑیاں سب چیز مکس ہے, تو یہ کھانے کے قابل کسی بھی صورت نہیں ہے. تو اس کو ابھی پروسیس میں اس کو صفائی کی جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس طرح کے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح کے بڑے پتھروں کو توڑتے ہیں. توڑنے کے بعد اس کی سوکنگ کی جاتی ہے, اس کو تھوڑا ٹائم کے لیے پانی میں ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد بوائلنگ کا پروسیجر ہے, اور ہم یہاں پر چلیں گے اور وہ یہ کام ہو رہا ہے آگے, تو انشاءاللہ آپ کو جی ناظرین دکھاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے جو پتھر ہے اس کو توڑنے کے بعد ہم اس طرح کے بڑے پتیلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں. پانی ڈالنے کے بعد جو اس کا سوکنگ کا عمل ہے وہ تھوڑی دیر میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ابلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. اس میں پتھر اور مٹی علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ یاد رہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس میں سے جو کچرا وغیرہ اگر کوئی چھوٹا موٹا ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے. پتھر اور مٹی تاکہ بیچ میں رہے اور وہ نیچے بیٹھ جائے گی, پانی جب اس کے اندر مکس ہو جائے گا. مکس ہونے کے بعد اس میں سے پانی کو اوپر سے نکال لیا جاتا ہے اور مٹی کو چھان لیا جاتا ہے, اور وہ مٹی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک ڈرم کے اندر, جس طرح یہ ابھی پانی ڈالا گیا ہے, یہ رات کو پانی ڈالا ہے, تو ابھی اس کے اندر جو نیچے بیٹھ جائے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اوپر سے ہم پانی نکال کے تو اس کو دوبارہ بوائلنگ کے لیے یہاں پر رکھ دیا ہے. اب یہ جو پانی ہے, اس سے پہلے یہ والا پانی ہم نے نکالا ہے, یہ ایک ڈرم اور ہم نے صبح سے لگایا ہوا تھا, تو اس کا یہ پانی نکلا ہے. اب یہ سیڈیمنٹیشن کے اس میں پروسیس میں ہے. لیکن یہ سیڈیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے یہ 11 لیئرز آف فلٹریشن پہ کمپلیٹ ہوتا ہے, کہ 11 بار اس کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں, ابالتے ہیں, اور پھر اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ذرات ہیں وہ بیٹھ جائیں. جب وہ ذرات بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اوپر سے پانی نکالا جاتا ہے, اور اینڈ کے اوپر ایک پانی ہمارا تیار ہوتا ہے جو کہ لیکوڈ فارم میں سلاجید ہوتی ہے, کافی گاڑھا ہوتا ہے, اور اس کے اندر مٹی یا کسی بھی قسم کے ذرات جو ہیں وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو فلٹریشن ہے وہ 11 لیئرز کے اوپر ہی اینڈ ہو جائے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ 15 لیئرز تک چلی جاتی ہے اگر ہماری اس کے اندر سیٹسفیکشن نہیں آ رہی, اور اس کے بعد پھر ڈرائنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ جو پروسیس ہے سب سے لمبا پروسیس یہی والا ہے, جو دیکھتے اور ڈرم سے کر رہے ہیں. آپ نے بتایا 11 مرتبہ. جی. تو ایک جو پہلا سٹیپ ہے, یعنی فرسٹ ٹائم جب آپ نے کیا, وہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے؟ جو فرسٹ اسٹیپ ہے, جیسے ہی ہمارا ابلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد تقریباً ہم اس پانی کو جینٹل بوائل کرتے ہیں کہ 100 سے نیچے. ایک دفعہ بوائل ہو گیا پھر ہم نے اس کو 100 سے نیچے رکھ کے تو 1 گھنٹے کے لیے بوائل کرنا ہے. ٹھیک ہے. بوائل کرنے کے بعد اس کو کم از کم ہمیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ پانی کافی زیادہ ہوتا ہے, اس کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر وہ پانی نکال کے ہم نے ایک ڈرم میں ڈالنا ہے اور اس کو صفائی کرنی ہے. یہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے یہ جو پہلا پروسیس ہے وہ لیتا ہے. اس کے بعد جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ امپیورٹیز کم ہوتی جاتی ہیں تو پھر اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے. لیکن اس کا جو سیڈیمنٹیشن کا ٹائم ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, چونکہ جیسے جیسے لیکوڈ گاڑھا ہوتا ہے اس میں جو ذرات بیٹھنے کی ریشو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو ان کو بٹھانے کے لیے اگر پہلی دفعہ ہم نے لیکوڈ کو 5 دن چھوڑا ہے یا 2 دن چھوڑا ہے تو جو لاسٹ والا لیکوڈ ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں سیڈیمنٹیشن کے جو پروسیس ہے اس میں ہی ہمیں 15 سے 20 دن چھوڑنا پڑے. اچھا, تو اس طرح سے جو وہ ہے نا سیڈیمنٹیشن کا پروسیس وہ ہو سکتا ہے ہمارا مہینے سے 1.5 مہینہ لے جائے. اچھا, یعنی ایک بیچ پہ آپ کا کم از کم 1 مہینہ لگ سکتا ہے صرف سیڈیمنٹیشن پہ. جو کمپلیٹ پروسیس ہے وہ 60 دن سے اوپر لے جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر ہم سن ڈرائنگ میں چلے جاتے ہیں تو سن ڈرائنگ میں سلو ڈرائنگ ہوتی ہے اس کی, وہ ہمارے پاس چھوٹے یونٹس لگے ہوئے ہیں تو وہ پھر ویدر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم آگے جا کے وہ آگے چل کے ہم نے بوائلنگ کا پروسیس دیکھا, اس کے بعد فردر کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا, بوائلنگ کے دوران میں ایک چیز بار بار کہہ رہا تھا, سیڈیمنٹیشن. سیڈیمنٹیشن کے لیے نا ہمارے ڈرمز یہاں پر رکھے ہوتے ہیں, ان پہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 3 ماہ پرانا ہے, یہ 2 ماہ پرانا ہے, یہ 1 ماہ پرانا ہے, مطلب اس کے لیولز ہوتے ہیں.
ठीक है। और मुख्तलिफ तरह की सफाई होती है। अब ये जो 2 ड्रम्स है ना, जी। ये रेडी टू सन ड्राई है या अच्छा। रेडी टू ड्राई हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसमें किसी किस्म का कोई मैल कुचैल, कोई किसी तरह का गंद अच्छा, माशाल्लाह। नहीं है। ये साफ ये सुथरा है। रेडी टू ईट है सही ये। है। इसको आप इस हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, और आप इसको रेजिन फॉर्म जो आजकल फॉर्म मिलती है आपको जेल टाइप, आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते ओके, हैं। ओके। तो इसमें मैं सबसे पहले कहूँगा शेर अली भाई, शेर अली खान साहब, आप वो लेकर आएँ ज़रा ट्रे, जी। और प्लीज़ ये वाला जो लिक्विड है ना फाइनल वाला, ये दिखाएं। अच्छा, शेर अली साहब का भी तारफ कराए ना जी, ये मैं देख रहा हूँ बड़े एक्टिव हैं। ये शेर अली खान साहब जी हमारे बड़े मेन बंदे हैं जी यहाँ पर। अच्छा। और इनके बगैर आप समझें कि ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है हमारे लिए। अच्छा। तो ये अभी आपको ना, ये थोड़ा सा रिसर्च वाला काम है, ये आपको दिखाते हैं। ये अब कुछ लिक्विड्स हमारे पास पड़े हैं, ये जो फाइनल वाला है ये निकालें ज़रा आप, जी जनाब, ये निकाल। थोड़ा सा निकालें और इसमें फ़र्क दिखाएं कि हम लोग कैसे चेक कर रहे होते हैं सलाजीत को, कि सलाजीत के क्या हालात हैं। बस ये अब बिल्कुल फाइनल है, बंद कर दें। डार्क कलर की है जी। हाँ जी, डार्क कलर फाइनल। और ये आपने ना, यानी हम इसको मैं बल्कि आपको थोड़ा सा, खा सकते हैं जी। हाँ 100% ये अभी आप खा सकते हैं इसको। सही सही। अभी आप ना इसके करीब आ जाएं जी जी। और इसको उसी तरह से ना अंडेलें उल्टा करके ना दूसरी तरफ से चलाएं ज़रा पानी को। ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें आपको सही नज़र आएगा। ये देखें सही। अभी अरशद भाई, अगर आप देख सकें तो जी। उसमें आपको, मुझे उम्मीद है कि अपना चेहरा भी नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसे ही है ना। 100% और नजर आ इसके रहा है। अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं। अब ये जो है ऑलमोस्ट 13 टाइम्स फिल्टर होने के बाद इस हालत में पहुंचा है। ओके। ये 5 to 7 टाइम्स हो चुका है। अच्छा। ये बल्कि 5 to 7 से भी ज़्यादा है, 5 to 7 टाइम्स तकरीबन ये वाला है। अच्छा। ये देखें। सही। अब इसके और उसके कलर में, ओए, टेक्सचर बड़ा में, फर्क है जी। स्मेल में, हर चीज़ में फ़र्क होगा। बहुत फर्क है। ठीक है। सही, तो सही। इसको भी अगर आप ड्राई करेंगे ना तो आपको लगेगा सलाजीत है। ठीक है। इसको भी यहीं पर अगर ड्राई कर दिया जाए तो भी ये सलाजीत ही है। सही है। और अगर इसको ड्राई कर दिया जी। जाए तो भी सलाजीत है। लेकिन इन तीनों के अंदर क्वालिटी में भी डिफरेंस होगा, जी। और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रही है एक मन के पीछे, उसमें भी डिफरेंस होगा। अच्छा। प्राइस में भी डिफरेंस उसी तरह से आ जाएगा। लेकिन ये ठीक है, खालिस। दिस इज 100%। क्या बात है जी। ठीक है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। इसको ना जब हम फिल्टर करते हैं ना, तो बड़ी गहराई से इसको हमने देखना होता है जी। कि ये किस हद तक इसकी है ना जो सफाई हो गई है। ठीक है। तो इसकी सफाई जो है वो हमारे लिए इसको बहुत यानी कि बेहद ज़रूरी होती है। तो इसके बगैर है ना, जब इसकी सफाई नहीं होती तो इसमें कुछ ऐसे मवाद होते हैं, जब ये लेबॉर्ट्री में टेस्ट होती है ना तो फिर ये पास नहीं होता। बेसिकली मैं पीछे से वजीरिस्तान का हूँ। ठीक है। तो इस काम को करते को तकरीबन हमें कुछ 20 से 22 साल हो गए हैं। वाह जी वाह। यानी जिन इलाकों में सलाजीत पैदा होती है आप उसी इलाके में। जी 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 बिल्कुल। अभी तो हमारे वजीरिस्तान में भी काफ़ी जगह में भी है। जी। तो गिलगित से, चलास, चतराल और अफ़गानिस्तान से भी आता है हमारे पास पत्थर। तो मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास पत्थर आता है और हम पत्थर की क्वालिटी को देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं जी? अच्छा, इसी में आप इसको फिल करें और उधर ट्रेज रखनी है, आपने शुरू करनी थी। मैंने आपको रोका हुआ था सही 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 कि अभी ना रोकें। जी माशाल्लाह। अच्छा जी नाज़रीन हाँ जी। इकराम, अभी ये आप देख सकते हैं, हाँ जी। ये फाइनल प्रोडक्ट है और इसको ड्राई करने के लिए रखा जाएगा। हाँ जी। और अच्छा, ये जो सूरज की रोशनी में आप इसको ड्राई करते हैं? नहीं, सारी सलाजीत सिर्फ सूरज की रोशनी में ड्राई नहीं होती। प्रोसेस करने के बाद ये जो सलाजीत जो है ना, ये उस मिकदार में हम इसको दोबारा लाते हैं जिस तरह ये पहाड़ से गूंद निकल रहा हो। वापस वो आप उधर उसको उसी वापस शक्ल में उस- लेके आते हैं, उसी लेकिन शक्ल- साफ सुथरी होती है। लेकिन साफ सुथरी क्या होती बात है है, उसकी। ये अभी उसी शक्ल में है, तो अभी ये फिर दोबारा यानी कि उसी शक्ल में ला के इसको हम सन क्या बात है। चलें जी, चलें आगे चलें। अच्छा बिस्मिल्लाह जी, ये सन ड्राइंग के लिए ना इस तरह जी। के हमारे स्टैंड्स होते हैं जिनको हमने, जी। ये लास्ट इसका प्रोसेस है जो सन ड्राइड, ये सन ड्राइड हो या फायर ड्राइड, इसके अच्छा। बाद इसने ड्राई ही होना है। ओके। ठीक है। फायर ड्राइंग में ये होता है कि चूल्हे के ऊपर पतीले में डाल के नीचे से हीट मिल रही होती है, और सन ड्राइंग में ऊपर से हीट मिल रही होती है। अब ये जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, उसकी वजह ये है कि इसको चारों साइड से एक तो पैक करना है, नीचे इसके ये फिल्ट्रेशन, एक फिल्टर लगाया हुआ है जिसमें से हवा तो क्रॉस करेगी, लेकिन इसमें से आपको कोई मिट्टी नीचे से भी ऊपर आने के चांसेस नहीं रहेंगे। और ये इस तरह से इसको मैजिक के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर ना एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये कभी भी ट्रे जो है ना, आपने देखा होगा कि फुल नहीं भरेगी। हाँ जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि इसकी ना हमने एक पतली लेयर बिछानी होती है। जब भी आपने इसको खुश्क करना है
सन ड्राइंग में जी। आप पूरी ट्रे भर के रखेंगे वो कभी खुश्क नहीं होगी। आप इसकी एक पतली लेयर डाल के इसमें यूनिट में रख दें या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर इसके ऊपर मिट्टी ना पड़े ऊपर से, और उसके बाद छोड़ दें, और नेक्स्ट डे आपने उसको उसके ऊपर फिल करना है। फिर वो एक पतली सी लेयर बनेगी, फिर वो जुड़ेगी, और ये वही प्रोसेस है जैसे सलाजीत पहाड़ों में लेयर बाई लेयर बन रही होती है, ये यहाँ पर भी इसकी ड्राइंग जो है वो लेयर बाई लेयर हो रही होती है। तो ये सन ड्राइंग में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं कि एक नॉर्मली पता नहीं होता कि ये ट्रेज तो रखी हुई हैं, लेकिन ये ट्रेज सारी फुल नहीं है। जो फुल हैं वो क्यों फुल हैं? वो इसलिए फुल हैं कि वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर चल रहा है प्रोसेस, और जो नहीं फुल वो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी आपने ये जो पहली लेयर है, हाँ ये जी। जो है एक जी, है, ये 24 घंटे बाद दोबारा इसके ऊपर रखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, इसके ऊपर न्यू लेयर आएगी फिर। ओके ओके, माशाल्लाह जी। नाज़रीन इकराम देखें, ये प्रोसेस आपने पहले कभी ना देखा होगा, जो इतना सफाई से और इतना यूनिक तरीके से ये जो काम किया जा रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और साथ ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, आसान काम नहीं है, 2-3 महीने लग जाते हैं इसकी प्रोसेसिंग में। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट तैयार होती है, वो आप तक पहुंचती है। वो कैसी होती है वो भी दिखाते हैं आपको। इसके बाद ये सलाजीत जब ड्राई हो जाती है जी। तो वो पैकिंग में चली जाती है। ठीक है। वो अगर कोई हमसे पैक करवाना चाह रहा है तो उसको हम पैक करके दे देते हैं, जिसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनके जार्स होते हैं उनका स्टॉक अवेलेबल होता है। तो वो जिसके नाम के होंगे हम उसको लेबल लगाएंगे, और उनको ये वाइट लेबल का बिजनेस टू बिजनेस हम ज़्यादा काम करते हैं। उसके अलावा जिस तरह आप हमारे पास आए, बहुत से दोस्त आते हैं, तो हम अपने नाम से भी प्रोडक्ट्स देते हैं, और सिर्फ सलाजीत देते हैं। सलाजीत के अलावा हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, नाम चिया सीड, कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं है। तो इसमें हमारे पास 2 तरह की सलाजीत अवेलेबल होती है। ये सन ड्राइड सलाजीत है, उसका छोटा पैक है, 8 ग्राम का ये पैक होता है। और ये इस तरह से हम देते हैं कि जिसमें आपको लीफलेट मिल जाएगा, उसका यूजेज आ जाएगा। उसके अलावा आपको एक पैक मिलेगा जो कि सलाजीत नॉर्मली इसी पैकिंग में अवेलेबल होती है। और उसके साथ आपको ये स्पून मिलेगा। ये स्पून जो है ना, आपने मैं तो समझ रहा था बड़ा सा चम्मच होगा ये तो। नहीं, वो चावलों के लिए होता है, ये सलाजीत के लिए होता है। और ये मिनिमम डोज है जी, ये 250 मिलीग्राम का चम्मच है, जो कि आपको मैक्सिमम 500 mg की डोज आप दे सकते हैं। ये आपको एक ना हमारे हर पैक में, इस पैक के ऊपर ये देखें, ये स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे, आपको इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी इस बैच की हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। ये 30 ग्राम के पैक के साथ इसी तरह से एक स्कैन कोड आएगा, उर्दू में मैनुअल है, और ये साथ उसका इंग्लिश और अरेबिक में भी जो है वो दिया जाता है। और ये पैकिंग 30 ग्राम में आपको मिल जाती है। और उसके अलावा ये एक 500 मिलीग्राम का स्पून है, ये इसके साथ दिया जाता है। अक्सर लोग जो हैं वो छोटा 8 ग्राम मंगवाते हैं, और फिर जब उनको फ़ायदा होता है तो वो ज़्यादा भी मंगवा लेते हैं। तो ये बड़ा स्पून भी हम उसके साथ दे देते हैं, क्योंकि इसने ख़राब तो होना नहीं, ज़ाया होना नहीं। तो ये फिर 2-3 हो जाते हैं, फिर जो डोजेज जिसको रिक्वायर्ड हो वो कर सकता है। क्या बात है जी। अच्छा जी, इसमें मुझे बताएं, एक ये भी मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ है फायर ड्राइड। जी बिल्कुल, ये कुछ सलाजीत ऐसी होती है जो कि आग पर ही खुश्क की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि उसको सूरज में, क्योंकि सूरज वाला काम है वेदर डिपेंडेंट। बाज़ औक़ात आपको 15-15 दिन धूप नहीं मिलती, तो उन दिनों में या तो आप चले जाएंगे, उसको ख़राब करेंगे, लिक्विड ख़राब भी हो जाता है, और उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई ये काम करता है, उसको चाहिए कि वो फायर ड्राई कर ले उसको। तो उसमें वो चीज़ खुश्क हो जाएगी और वो उस लेवल पे चली जाएगी जहाँ पर उसको आप खा सकते हैं। अब फायर ड्राइड और सन ड्राइड में थोड़ा सा प्रोसेसिंग का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये आग पे खुश्क हो जाती है और वो सूरज की रोशनी में, वो लेंथी प्रोसेस है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसका थोड़ा कॉस्ट कम होती है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोटोकॉल से सफाई हुई और सेम चीज़ होगी। मतलब उनकी ग़िज़ाइयत दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं, मतलब फ़र्क नहीं है टेस्ट एंड टेक्सचर में। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और मैं गाइड कर दूं, फायर ड्राइड सलाजीत जो होगी उसका आपको टेस्ट एंड टेक्सचर नॉर्मली सेम मिलेगा, अगर सेम क्रॉप से वो उसको हमने सफाई करके। लेकिन जो सन ड्राइड प्रोसेस है उसमें एक ट्रे में आज सलाजीत डाली है और वो कल खुश्क हो गई, और परसों डाली तो चौथ, अगली जो है वो 15 दिन के लिए धूप नहीं आई है, 10 दिन के लिए धूप नहीं आई, वो रुक गई जी, उसका और दूसरी का टेस्ट में और टेक्सचर में डिफरेंस आएगा। अब जो सन ड्राइड सलाजीत यूज़र है उसको ये पता है कि ये इसके टेस्ट और टेक्सचर में हर बार डिफरेंस आता है। जो फायर ड्राइड सलाजीत है उसमें कंसिस्टेंसी आपको मिल जाती है, अवेलेबिलिटी मिल जाती है, सेम टेस्ट ऑलमोस्ट। क्रॉप डिफरेंस होगी, मतलब आपने एक दफ़ा गिलगित का माल साफ़ किया है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज होगा,
اب چترال کا کریں گے تو اس کا چینج ہوگا. اس میں پھر جو ہے وہ پروسیس ایک کنٹرول میں آ جاتا ہے آپ کے. اس کا ان کنٹرولڈ پروسیس ہے تو اس میں ٹیسٹ اینڈ ٹیکسچر میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پھر ہمارے پاس آگے یہ ½ kg کی جو ہے پیکنگ ہے, اس کو آپ آگے ری پیک کر کے سیل کر سکتے ہیں. یا جو حکیم مزرعہ, یہ سردی کی وجہ سے سخت ہے. صحیح نہیں, مجھے کچھ یاد آ گیا. اچھا, میں جب گلگت میں تھا نا تو اس فارم میں لے کے آیا کرتا تھا تقریباً اتنا پیس. صحیح. تو وہ پھر میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے وہ کاٹ کے نا پیسز بنا کے تو اپنے دوستوں کو دیا کرتے تھے. زبردست, بہت اچھا کام ہے آپ کا ماشاءاللہ. اور اس کے یہ 500 گرامز کے جارز ہیں. یہ پاکستان سے باہر کافی شاپس وغیرہ پہ نا جو ملک شیک یا سمودیز بنانے والے ہیں وہ سلاجیت ایڈ کر کے بھی لوگوں کو سیل کرتے ہیں. تو اس کے لیے وہ پھر اس طرح کے بڑے جارز ہم سے منگوا لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست پیکنگ ہے جی, زبردست. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک لفافہ بھی ہے, یہ کیا ہے جناب؟ یہ بیسیکلی سلاجیت کا پتھر ہے. اچھا. یہ نارمل اویلیبلٹی نہیں ہوتی. کچھ دوست خواہش رکھتے ہیں کہ جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو خود صفائی کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس طرح صاف ہوتا ہے. یا کوئی نیا بندہ ہے جو یہ کام کرنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے کہ میں صفائی کے کام میں آنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے یہ ایک بہترین ایزی آپشن ہے کہ آپ 1 kg 2 kg 3 kg جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پروسیسنگ کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ کام کو بھی سیکھ جائیں گے. اور خود گھر پہ صفائی کر کے آپ کو یہ کم از کم یقین ہوگا کہ 100% آپ ایک بہترین چیز. تو اس کے لیے ہم نے ایک ایزی کیا ہے, یعنی کہ یہ عام ملتا نہیں ہے. آپ جائیں گے تو آپ کو من کے حساب سے ملے گا, ایسی بات ہے. تو آپ کو اس کوانٹٹی میں نہیں ملے گا. تو یہ کوانٹٹی ہم نے ایک اویلیبلٹی بنائی ہے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی چاہے تو وہ ہم سے یہ بھی. ویٹ کتنا ہوگا یہ 1 kg. 1 kg ہے. اس میں سے کتنی نکل سکتی ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس میں سے دیکھیں اگر تو آپ 1 kg صاف کریں گے نا تو 80 سے 100 گرام نکلے گی. لیکن ایک من صاف کریں گے نا تو آپ کی یہی ریشو 120 گرام پلس چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہ 200 گرام تک بھی جا سکتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتھر کون سے پتھر کون سا ہے. کیا بات ہے جی. اور یہ بتائیے گا میرے ناظرین, اگر آپ سے خریدنا چاہیں, ایک تو ہوتا ہے نا جو کہ آپ بلک میں آپ سے لیں گے, وہ تو ہے. اگر کوئی ایک پیس بھی لینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان کے اندر ہم ڈلیور بھی کر دیتے ہیں جی. ابھی بڑا ایزی ہو گیا ہے یہ کام. اور اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0348101980. اس کے اوپر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. binzaman.org کے نام سے ہماری ایک ویب سائٹ ہے, تو اس میں آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں, چیز کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں, جو بھی آپ کی ادھر کیوریز ہیں وہ آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. زبردست. تو ناظرین اکرام آپ خرید سکتے ہیں جی. اور اس کی پرائس بھی آپ بتا دیں گے یا مشکل ہے؟ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. پرائس بیسیکلی ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے. آج کی میں پرائس بتا دوں گا, اور سال بعد اگر کوئی, کیونکہ یہ ویڈیوز چلتی رہتی ہیں تو ہم سے بعض اوقات لوگ نا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے 2020 میں تو یہ پرائس بتائی تھی تو آج کیوں چینج ہے, تو وہ چینج ہوگی. اس وقت یہ 10 گرام کا پیک ہے فائر ڈرائڈ سلاجیت کا. یہ ہم فلی جو ڈسکاؤنٹس ہیں نا وہ ڈال ڈول کے 1050 روپے میں یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. ڈیلیوری چارجز الگ سب کچھ شامل کر. ہاں جی. اور اس کے علاوہ یہ 8 گرام کا جو پیک ہے سن ڈرائڈ سلاجیت کا, یہ 1500 روپیز میں ہم پاکستان کے اندر انکلوڈنگ ڈیلیوری چارجز ہم یہ ڈیلیور کرتے ہیں سنگل پیک. تو اسی طرح سے یہ 30 گرام کا پیک ہے, اس کی پرائس اس وقت 4000 روپے ہے. یہ 25 گرام فائر ڈرائڈ میں آتا ہے, اس کی پرائس اس وقت ہے تقریباً 25 گرام فائر ڈرائڈ جو ہے وہ 2200 روپے کا ہے, اور جو 50 گرام فائر ڈرائڈ سلاجیت ہے وہ آپ کو 4200 روپے کا پیک آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا. یہ اس کے سمیت ہیں. زبردست. تو ناظرین مزید معلومات کے لیے ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج بہت اچھا لگا. مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ سلاجیت کیسے صاف کی جاتی ہے, اس کی پروسیسنگ کیا ہے, پھر پروسیسنگ کے بعد فائنل پروڈکٹ جب تیار ہوتی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے. جی ناظرین اکرام یہ دیکھیں جی, یہ ہے ان کی فائنل پروڈکٹ ماشاءاللہ. اور جو مجھے چیز بہت اچھی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ناگوار قسم کی جو ہوتی ہے نا اسمیل, وہ نہیں ہے اس میں. یہ بہت زبردست چیز ہے, بہت فرق ہے جی ماشاءاللہ. اور اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں ناظرین
تو آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔